اذ جب یقولو کہہ رہے تھے اذ یقولو جب کہہ رہے تھے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض مرض تھا، بیماری تھی، روگ تھا، غض دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہؤلاء ان مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے، اور ہؤلاء دینہم ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّل اور جو بھروسہ کرتا ہے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، وَمَن يَتَوَکَّل علی اللہ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ تبصرہ تھا مسلمانوں اور کفار کے مقابلے پر، منافقین کا اور عمومی جو ارد گرد کے قبائل تھے ان لوگوں کا۔ ان کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ کون سی لڑائی ہے، مسلمان کس بنیاد پر اتنے پرعزم ہو کر لڑنے جا رہے ہیں، ان کو دیکھو ان کو دیکھو، سیدھی صاف مسلمانوں کی شکست ہے، اور یہ تو اب خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ خود موت کے، اور ان کے جو بڑے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کچھ ایسا ان کا ذہن بنا دیا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا حرکت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا وہ تبصرہ نقل کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا جو ایمان اور یقین تھا اس کو بیان کیا۔ اذ یقول المنافقون جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، یہاں جو مرض ہے نا وہ ہے دنیا پرستی کا مرض۔ دنیا پرستی کا مرض کیا ہوتا ہے؟ انسان ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور ظاہری اسباب کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس اسباب کی کثرت ہے تو فتح اور کامیابی اسی کو ملے گی، اور جس کے پاس اسباب کی قلت ہے یقینی بات ہے کہ اس نے مار کھانی ہے اور اس کو شکست ہی ہونی ہے۔ یہ مرض، وہ کہنے لگے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، چند لوگ مٹھی بھر، کوئی لڑنے والے، کوئی بچے، کوئی نوجوان، کوئی انجان لوگ آ گئے مل کر، اور یہ 1000 جو ہیں یہ پرانے جنگجو لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی کتنی جنگیں اور لڑائیاں مختلف جگہوں پر لڑ رکھی ہیں، اور اسلحہ اور ان کے پاس سامان فلاں فلاں فلاں۔ غرہ اولائی دینہم، لگتا ہے ان کو ان کے دین نے نا غرہ پاگل کر دیا، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایک ان کا تبصرہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا جواب، ومن اور جو یتوکل بھروسہ کرتا ہے علی اللہ اللہ پر، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ آج اگر آپ فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج، ایک ہے غزہ کے مسلمان اور ایک ہے فلسطینی مجاہدین، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غزہ کے مسلمان بیچارے بے بس لوگ تھے، لہذا ان کو اسرائیل نے مارا، اس سے اسلحے سے بھی مارا، بھوکا پیاسا بھی مارا، زندگی کے تمام اسباب ان سے وہ انہوں نے ختم کر دیے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ علاج ہے، نہ معالجہ ہے، نہ چھت ہے، کچھ بھی نہیں، صرف موت ہے۔ یہ مسلمان ہیں، عام لوگ، عوام۔ ایک مجاہدین ہیں، مجاہدین اب بھی لڑ رہے ہیں، مجاہدین اور مجاہدین کو جب جب موقع ملتا ہے مجاہدین اپنا کام کرتے ہیں۔
اور ہر دوسرے دن تیسرے دن مجاہدین کوئی نہ کوئی ایک وہ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اسرائیل کو نقصان پہنچاتے ہیں، فوجیوں کو مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے اور اغوا کیے انہوں نے، اس حالت میں بھی مجاہدین نے اور اغوا کیے۔ ٹھیک ہے، شہید ہو رہے ہیں، قیادت شہید ہوتی ہے، نیچے سے اور آ جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے تھے بے وقوف ہے، احمق ہے، کیا حماقت ہے کہ جو اتنی بڑی طاقت سے لڑنے جا رہا ہے، ناقابل شکست، ناقابل تسخیر۔ وہ اس ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر طاقت کو جب چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، نامعلوم افراد۔ ہاں، ومن یتوکل علی اللہ، اصل میں نا ہمیں صرف ایک چیز دکھائی جا رہی ہے، وہ اسرائیل نے مار دیا مسلمانوں کو، مار دیا، بھوکے مار گئے، کیسے؟ بالکل ہے، یہ ہے۔ اب وہ دیکھ کر نا مسلمان صرف یہ کہتا ہے کہ یار بیچارے مسلمانوں کے پاس کیا ہے، صرف مر رہے ہیں۔ اب یقین جانے دوسرا حصہ نہیں دکھایا جا رہا مسلمانوں کو۔ آخر ایک چھوٹا سا لاہور سے بھی چھوٹا غزہ ہے، 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک وہ لوگ مجاہدین تو خیر اپنی جگہ پر مضبوط ہیں ہی ہیں نا، ابھی تک وہ لوگ بھی نہیں جھک رہے، عوام بھی نہیں جھک رہے۔ خیال یہ تھا کہ مہینہ 1.5 مہینہ بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لڑائی جو چل رہی ہے یہ پتہ نہیں کتنے سال چلے۔ یہ بالکل مجھے لگ رہا ہے افغانستان والا سین ہے، شروع کے 2-3 سال میں لگا تھا سب ختم ہو گیا ہے، مسلمان ختم، طاقت کفر آ کے اپنا پورا کنٹرول جما چکا ہے۔ تب یوں لگا نا کہ سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، ٹیبل سج گئی ہے۔ مسلمانوں نے کہا اچھا آؤ جی، اسی کا ہمیں انتظار تھا۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان آہستہ آہستہ ایسے اٹھے، مجاہدین طالبان جو تھے افغانستان کے طالبان، وہ ایسے اٹھے کہ پھر جو انہوں نے یوں کروڑ مچوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو حشر کیا ہے نا، یہ پچھلی 4-5 صدیوں میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ تاریخ انسانی کی بہت بڑی فتوحات میں سے ایک فتح ہے جو افغانستان میں طالبان کو نصیب ہوئی۔ یہ تاریخ انسانی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ 62 ممالک جن میں کم از کم 6 یا 7 ایٹمی طاقتیں تھیں، وہ حملہ آور ہوئے تھے ان پر۔ اتنی بڑی فتح تھی، میں کہتا ہوں پچھلی 5 صدیوں میں اتنی بڑی فتح کہیں نہیں ہوئی۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر کہیں پر اتنی بڑی فتح نہیں ہوئی اس سے پہلے۔ پہلے ہوتی تھی عالمی جنگیں، عالمی جنگوں میں کیا ہوتا تھا، بلاک ہوتے تھے، 10-12 ممالک ادھر ہے، 10-12 ممالک ادھر ہے، اور یہاں تو جس ملک کی لڑائی ہو رہی ہے اس ملک کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہیں، چند لوگ مٹھی بھر، انہوں نے کفر کو وہ داغ لگایا ہے، وہ شکست دی ہے، مجھے نہیں پچھلے 500 سال میں مجھے نہیں نظر آتی اتنی بڑی فتح، اتنا بڑا انقلاب۔ اور یہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اس وقت لوگ یہی کہتے تھے یا تمہارا دماغ خراب ہے، اسامہ مانگ رہے ہیں نا، دے دو ان کو، وہ عرب کا ہے، کر لیں گے جو بھی کریں، یا کم سے کم اپنا ملک بچاؤ، تم لڑ سکتے ہو ان سے، تمہارا مقابلہ ہے ان سے، تمہارے پاس کیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ وہ 4 دنوں میں آ کر تمہیں نا ملیہ بیٹھ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہی باتیں ہیں 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال کے بعد بھی، اور آج بھی میں کہتا ہوں فلسطین کے اندر وہی سین ہے بالکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کل حملہ کیا ہے، کل فلسطینی مجاہدین نے اسرائیلی فوجوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اخبارات جو بتاتے ہیں نا اس کے ساتھ آپ صرف 1 صفر لگا دیا کریں۔ اگر اخبار بتا رہا ہے نا کہ 4 اسرائیلی مارے گئے ہیں تو 40 سمجھ لیں، آرام سے سمجھ لیں۔ اور اگر اخبار بتا رہا ہے نا کہ 10 زخمی ہوئے ہیں، 100 لگا لیں، جی بالکل۔ اور چھوٹی موٹی جو ہوتی ہو رہی ہیں نا کارروائیاں، وہ تو بتائی نہیں جاتی۔ وہاں حملہ کیا 4-5 زخمی کر دیے، وہاں حملہ کیا 5-6 زخمی کر دیے، 2-3 مار دیے، یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا۔ جب واقعہ اتنا بڑا ہوتا ہے نا کہ جس کی باقاعدہ مجاہدین بھی کوریج کر کے وہ ویڈیو بھیج دیتے ہیں، پھر چھپانا ممکن نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں ہاں حملہ کیا لیکن 3 ہمارے مارے گئے، وہ 3 نہیں وہ 30 ہوتے ہیں، اور 4 زخمی نہیں ہوتے، 40 زخمی ہوتے ہیں۔
اسی لیے تو اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور وہ اس لڑائی کو پھیلائے جا رہا ہے آگے. یمن پہ حملہ کر دیا ہے، قطر پہ حملہ کر دیا ہے، بخلاہٹ، دنیا الگ خلاف ہو گئی ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہے، پتہ نہیں نامعلوم کہاں سے آتے ہیں، کیسے مارتے ہیں، نکل جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں. وَلَوْ، اور اگر ترا آپ دیکھتے، اذ جب، یتوفا جان نکال رہے تھے، الذین کفروا کافروں کی، الملائکہ فرشتے، آپ وہ منظر دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی جانیں نکال رہے تھے، یضربون مارتے تھے، وجوہہم ان کے چہروں پر، مارتے تھے ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، مارتے تھے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر. وذوقوا، اور کہتے تھے چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. جلنے کا عذاب یعنی آگے قبر اور جہنم. ابھی ہمارے ہاتھوں یہ موت چکھو اور اس کے بعد آگے ہمیشہ کے لیے جلنے کا عذاب چکھو. اب یہ کیا تھا؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر بڑا غالب ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے مارتے ہیں، مار کر جانیں نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آگے جہنم کی وعیدیں بھی سناتے ہیں. ذالک، یہ، بما، بدلہ ہے اس کا جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے، یعنی یہ کفار کو کہا جا رہا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والے، للعبید، بندوں پر، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے. کدب بھی، جیسا انجام ہوا، آل فرعون، فرعونیوں کا. کدب بھی آل فرعون، جیسا انجام ہوا فرعونیوں کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو فرعونیوں سے بھی پہلے تھے. جیسا انجام ان کا ہوا ویسا انجام ان کا ہوا، مشرکین مکہ کا ہوا. کفروا، انہوں نے انکار کیا تھا نا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. فأخذهم اللہ، پکڑ لیا پھر ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، بڑے طاقتور ہیں، شدید العقاب، سخت پکڑ فرمانے والے ہیں. ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والے، نعمتن، انعام، اللہ کسی نعمت کو، کسی انعام کو بدلنے والے نہیں ہیں. انعامہا، جو اللہ نے انعام کی ہو، علی قوم، کسی قوم پر، اللہ نے جو نعمت کسی قوم پر انعام کی ہو، اللہ اس کو بدلتے نہیں ہیں. حتی، جب تک کہ، یغیروا، وہ بدل نہ ڈالیں، ما بانفسہم، اپنے آپ کو، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں اللہ پاک اس نعمت کو نہیں بدلتے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں. مشرکین کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری پہ اترا ہے. اللہ نے ان کو مکہ کی سرداری دی تھی نا، اور اللہ نے ان کو خانہ کعبہ کی تولیت دی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کفر و شرک سے بدل ڈالا. یہاں مکہ کو، خانہ کعبہ کو، کائنات کی مقدس ترین جگہ کو اپنی دانش میں غلیظ ترین بنا دیا. جگہ جگہ بت، جگہ جگہ بتوں کی نحوست، لعنت، نجاست، ہر جگہ. خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے اندر بت بھرے ہوئے تھے اور ارد گرد بت بھرے ہوئے تھے، جگہ 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 جگہ. پھر تھوڑے سے فاصلوں پر، پھر مختلف پہاڑوں کے اوپر مختلف، یہ صفا مروہ کو اللہ کہتا ہے یہ تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بتوں کی نجاست سے آلودہ کر رکھا تھا انہوں نے. کائنات کی مقدس ترین جگہ کو انہوں نے اپنی طرف سے گندا بنا کر رکھ دیا تھا.
کفروا ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی لم یکن مغیرا، نہیں ہے بدلنے والے، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم، جو اللہ نے کسی قوم پر انعام کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا، والذین، اور ان لوگوں کا ہوا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی مشرکین مکہ کا وہی انجام ہوا۔ کیوں؟ حرکتیں دونوں کی ایک تھیں، کرتوت دونوں کے ایک تھے۔ ان کی حرکتیں کیا تھیں؟ اللہ کی آیات کا انکار، اور ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار۔ اور ان کی حرکتیں کیا تھیں؟ اللہ کی آیات کی تکذیب، اور ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کی تکذیب۔ تو پھر ان حرکتوں پر جو انجام ان کا ہوا، تو انہی حرکتوں پر وہی انجام ان کا ہوا۔ یہ سبق ہے اللہ کی طرف سے، قیامت تک جو قومیں یہ حرکتیں کرتی رہیں گی، یہی انجام ان کا ہوتا رہے گا۔ کدأب آل فرعون، جیسا انجام فرعونیوں کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کا، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، تو ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون، فرعونیوں کو، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، وَكُلٌّ، اور سب کے سب، كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ ظالم تھے، اور وہ سب ظالم تھے۔ اِنَّا، بے شک، شَرَّ الدَّوَابِّ، بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ الذین، وہ لوگ، عاہدت، معاہدے کیے آپ نے، منہم، ان سے، الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدے کیے، ثم، پھر، ینقضون، وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہاں سے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جو یہود تھے، یہود، ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ یہود کا تھوڑا سا کردار یہاں سمجھنے والا ہے۔ مسلمان جب مدینہ آئے نا، وقتی طور پر یہود نے مسلمانوں کو ویلکم کیا، وقتی طور پر، بظاہر میثاق مدینہ معاہدہ بھی ہوا، مختلف قبائل کے ساتھ مختلف معاہدے ہوئے۔ یہود کا خیال یہ تھا کہ ہم بڑی مضبوط طاقتور قوم ہیں، معاشی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، اور پھر مذہبی قوم ہیں، ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہے، ان کو نہ ہم اپنے اندر ضم کر لیں گے، ان کو ہم اپنے اندر، جیسے کہ ہندوستان میں ہوا ہے، ہندوؤں نے بہت سی قوموں کو اپنے اندر جذب کر لیا، ضم کر لیا اپنے اندر، اور ان کو ہندو بنا دیا۔ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو ابھی ساتھ لے لو، معاہدے کر لو، جو بھی کر لے، آہستہ 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 ہم ان کو اپنے اندر جذب کر لیں گے، ضم کر لیں گے، اپنے ماتحت کر لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی، ایسی حکمت عملی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہود کا کنٹرول کم سے کم اور ختم ہوتا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کا جو کنٹرول تھا وہ بڑھتا جا رہا، اور حتیٰ کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کفار پہ فتح ملی نا، تو ان کا بڑا سردار کعب بن اشرف، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کاش یہ دن آنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے، اور اب زمین کا پیٹ ہمارے لیے بہتر ہے زمین کی پشت سے۔ یعنی اتنی اس کو آگ لگی مسلمانوں کی اس فتح سے۔ پھر یہ لوگ بھاگے ہیں مکہ، مشرکین کو برگلایا، اور مشرکین سے معاہدے کیے، تم کرو، حملہ کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بہت کچھ۔
اتنا کچھ تھا جس کی کوئی حد نہیں. اچھا، ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، انہوں نے مسلمان خواتین کو خاص طور پر نہ چھیڑنا شروع کر دیا. اور جب مسلمانوں نے مزاحمت کی آگے سے کہ ہماری عورتوں کے بارے میں ایسا کیوں کہا، تو وہ کہنے لگے ہم قریش نہیں ہیں. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ قریش تھے جنہوں نے مار کھائی، ہم یہود ہیں. جب ہم سے پنگل لوگے نا پتہ چل جائے. یعنی ان کی بدماشیاں اور ان کا کفر آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے ان آیات میں مسلمانوں کو ان کے بارے میں، یہ دیکھو ان کے کرتوت دیکھو، تمہارے ساتھ معاہدے کیے اور تمہاری جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. یہ معاہدہ کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے ہم طاقت میں ہیں معاہدہ توڑ دیا، جہاں دیکھتے تھے کمزور پڑ رہے ہیں جی امن امن امن. الذین، وہ لوگ، عاہدت منہم، بدترین لوگ ہیں وہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے، ثم ینقضون، پھر توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم، ان کے عہد، اپنے عہد، فی کل مرہ، ہر مرتبہ میں. اس لیے آپ دیکھیں غزوہ بنو جو قریظہ ہوا ہے نا، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ ہم 21ویں پارے میں پڑھیں گے آخری آیات میں. یہ بڑی شاخ تھی ان کی قریظہ، بنو قریظہ یہود کی بڑی شاخ تھی. 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. تو بنو قریظہ جو ہوا نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے مردوں کو قتل کروایا، سارے مردوں کو. خیر ایک بڑی حکمت عملی سے ہوا تھا، لیکن سارے مرد، کوئی مرد نہیں چھوڑا گیا ان کا. اس کی وجہ یہی تھی، انہوں نے کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی. حتیٰ کہ ہم 5ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ مکہ گئے، ابو سفیان سے ملے، یہ بدر کی فتح کے بعد، اور ابو سفیان سے کہنے لگے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں. ابو سفیان نے کہا تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں ہے، ہم تب اعتبار کریں گے جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. انہوں نے مطلب اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب ہے، ان پر نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بتوں کو سجدے کیے. اچھا سجدے کیے، پھر ابو سفیان کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا دین اچھا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں تمہارا دین اچھا ہے. یہ ہم 5ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور یشترون الضلال ویریدون ان تضلوا السبیل. وہ آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی جی. ہاں، یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. تو یہ حرکات تھیں، اسی لیے ان کے تینوں قبیلوں کا بہت برا حشر ہوا، بہت برا. اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا، اب بھی ہوگا، اب بھی وہی حرکات ہیں، ابھی تک نہیں یہ لوگ سدھرے. الذین عاہدت منہم، جنہوں نے آپ سے معاہدے کیے، ثم ینقضون عہدہم، پھر توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، بس آپ ان کو مگر پائیں، فی الحرب، لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو بھگا دیں پیچھے والوں کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. وَإِمَّا، اور جب بھی، تَخَافَنَّ، آپ اندیشہ محسوس کریں، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، بدعہدی کا، اگر آپ کسی قوم سے بدعہدی کا، یعنی معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اوپر سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور اندر سے ہماری جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے اب یہود بھی کر رہے ہیں اور امریکہ بھی کر رہا ہے. اسرائیل اور امریکہ نے پیچھے یہی کیا مسلمانوں کے ساتھ، معاہدہ ہے معاہدہ، اور عین اس وقت جب مسلمانوں کو معاہدے کا اطمینان دلا دیا، جب تم مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. جی یہ دیکھیں نا، آج تک روش نہیں بدلی ان کی، آج تک ان کی جو کرتوت ہے نا وہ نہیں بدلے. اچھا یہ میں ابھی بات کر رہا تھا نا کہ ان کا انجام عام قبیلوں کی نسبت بہت عبرتناک ہوا ہے. پہلے بنو قریظہ میں، بنو قینقاع میں، بنو نذیر میں، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سب آگے
سورہ حشر کے اندر بنو قینقاع کا تذکرہ ہے۔ اب جو انجام ہونا ہے نا وہ بھی سب سے زیادہ عبرتناک ہونا ہے، جب کائنات کی کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی، جب کائنات کی کوئی چیز، کوئی پتھر ان کو پناہ نہیں دے گا، کوئی دیوار ان کو پناہ نہیں دے گی۔ فَانبِذْ، تو پھینک دیجئے آپ، الیہم، ان کی طرف، واپس کر دیں آپ ان کی طرف، علی سوا، برابری پر۔ تو آپ ان کا جو معاہدہ ہے وہ اٹھا کے واپس کر دیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، جب بھی آپ کو اندیشہ محسوس ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، بدعہدی کا، فَانبِذْ الیہم علی سوا، کہ وہ معاہدے کی شقیں پوری نہیں کر رہے، تو فَانبِذْ الیہم علی سوا، تو ان کا معاہدہ برابری پر جا کے واپس کر دو ان کو، کہ بھائی ٹھیک ہے آج سے ہم بھی اس معاہدے سے بری ہیں، تم بھی بری ہو، تم حملہ کر سکتے ہو تو کرو، ہم حملہ کر سکیں گے تو ہم بھی کریں گے۔ بے شک اللہ، اللہ لا یحب، نہیں پسند فرماتے، الخائنین، بدعہدی کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔